باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 انشاءاللہ، جو کہ اگلے پیج پر ہے، انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ آیت نمبر 16 اور 17۔ تو اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، من اتبع، جو کوئی اتباع کرتا ہے، رضوانہ، رضا اس کی رضا کی اتباع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، سبل، راستہ یا راستے، سبل السلام، سلامتی کے راستے پر، سلامتی کے راستے پائیں گے، وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ نکالتا ہے ان کو، وا کے میننگ اور، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم کے میننگ ان کو، من الظلمات، ظلمت سے یعنی اندھیروں سے، الی النور، اور نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے حکم کے، بے زیر بے کے میننگ ہے ساتھ، بِإِذْنِهِ، ساتھ حکم ہی اس کے، ساتھ اس کے حکم کے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو، اِلیٰ، طرف، صراط، راستے، مستقیم، سیدھے راستے کی۔ مستقیم کا میننگ ہے سیدھا۔ ہم اردو میں بھی اکثر کہتے ہیں مستقیم لائن، مستقیم خط، مستقیم سیدھا خط، سیدھا لائن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی نیکی کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو پچھلی آیت کے ساتھ یہ آیت منسلک ہے، آیتیں ہمیشہ اگلی جو ہوتی ہے وہ پچھلی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے، یعنی قرآن مجید، نور و کتاب مبین، روشنی ہے اور کھلی کتاب ہے، آئی تمہارے پاس روشنی اور کھلی کتاب۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جو کوئی اتباع کرتا ہے اللہ کی رضا کا، یعنی اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، تو اس کتاب سے ان کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور اس کتاب کے مطابق جس میں اللہ نے اپنے احکامات بھیجے ہیں کہ اس معاملے میں ایسا راستہ اختیار کرو اور اس معاملے میں اس طرح کا راستہ، یعنی ہر معاملات کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو جو بھی معاملہ ہو اس میں قرآن کے مطابق فیصلہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے یعنی اس قرآن مجید کے ساتھ، جو اتباع کرے اللہ کے احکامات کے، اللہ کی رضا کی، تو راستے پاتا ہے سلامتی کے۔ تو وہ ہمیشہ سلامتی کے راستے پائے گا جو اللہ کی رضا کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی رضا پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ظلمت سے نکلتا ہے، جاہلیت سے نکلتا ہے اور نور کی طرف جاتا ہے۔
صاف ستھرے راستوں کی طرف جاتا ہے جہاں اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اسے سب کچھ برائی اور اچائی کا پتہ چلتا ہے کہ کیا برائی ہے تو ہم اس سے بچیں اور کیا اچائی ہے تاکہ ہم اس پر چلیں، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کو سیدھے راستے کی اور روشنی کے راستے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے زندگی گزارتا ہے تو سلامتی کے راستوں پر جاتا ہے اور جاہلیت سے اور اندھیروں سے بچتا ہے اور نور کے راستوں پر، اچھائی کے راستوں پر چلتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ اسے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ سیدھے راستے کی توفیق یعنی کہ وہ راستہ جس پر جنت ملتا ہے، جس کی منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ سیدھے اس راستے پر اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اچھائی کے ہی راستے پر جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو چلتا ہے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ اچھائی اور بھلائی ہی ہوتی ہے اور پرہیزگاری ہی ہوتی ہے اور برے کاموں سے بچنا ہوتا ہے، تو وہ صراط مستقیم ہے اصل میں۔ تو اب اگلی آیت ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ جو، البتہ تحقیق، لام زبر لا، البتہ، قد کے میننگ تحقیق یعنی کنفرم کی ہوئی بات، طے شدہ بات، فیصلہ کیا ہوا بات جس کو بدل نہیں سکتے، کفرا کافر ہو گئے وہ جو قالو کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح مریم کا بیٹا، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا جو ہے وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ قل کہہ دو میرے پیارے نبی، فَمَن یملکو، پس جو کوئی اختیار رکھتا ہے، من اللہ شیئن، اللہ سے کچھ بھی، ان ارادہ یہ کہ ارادہ کر لیں، ان یہلک المسیح ابن، یہ کہ ارادہ کر لے اگر ہلاک کر دے مسیح ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، یعنی کہہ دو میرے پیارے نبی کہ کوئی اختیار رکھ سکتا ہے کچھ بھی اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کوئی بھی ہے زمین میں، جو کوئی بھی ہے زمین میں سارے کے سارے، وَأُمَّهُ اور ماں اس کی، وَمَن اور جو کوئی، فِي الْأَرْضِ زمین میں، جمیعاً سارے کے سارے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، لے کے یہ جو شروع میں لے ہے اس کا مطلب کے لیے، اور للہ تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات، اختیار یا بادشاہت، السماوات زمین آسمان میں، والارض اور زمین میں، وما بینہما اور جو اس کے درمیان میں ہے، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہے، اللہ بے شک اللہ، ایک منٹ، واللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر علی پر، شیء چیز، قدیر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ
مریم کا بیٹا جو ہے وہ اللہ، وہ خدا ہے، اور اس کی ماں کو بھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان لوگوں سے کہ اگر وہ کوئی اختیار رکھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بھی، یعنی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھی. اب صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مریم کا بیٹا ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا نہیں ہے. اور اس کی ماں کو اگر ہلاک کر دے اور زمین پر جو کوئی بھی ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے، تو پھر کوئی بچا سکتا ہے ان کو؟ کوئی اختیار رکھ سکتا ہے؟ کوئی اختیار یہاں یملکو کوئی اختیار رکھ سکتا ہے کہ ان کو بچا سکے، یا کسی بندے کو اور کسی بندے کو، یا عیسیٰ ابن مریم کو؟ یہ اب اللہ غصے میں آ کے، قہر میں آ کے یہ باتیں کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے پھرے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ ان کو ہلاک کر دے تو کوئی اختیار رکھ سکتا ہے کہ اس کو بچائے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے، جو کچھ وہ چاہے تو وہ بنائے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ اور پھر پڑھیں گے. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، میری استانی آپی جان کو، یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ، یا پروردگار، اس تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، ترجمے میں، تفسیر میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری برائیاں، پریشانیاں، تکالیف ہم سے دور کر دیں، اور ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں. آمین ثم آمین.